ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، درجے اور فضیلت کے اعتبار سے قرآن پاک کی ساری صورتیں برابر نہیں ہیں. فضیلت ثواب ہر صورت کا ہی ہے، قرآن کے ہر حرف کا ہی ثواب ہے، کم از کم 10 نیکیاں. لیکن جس آیت کے بارے میں اور جس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ تاکید فرماتے کہ اسے پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ اہم اور خاص ہوتی ہے. یا اسی طرح کسی صورت کے حوالے سے، آیت کے حوالے سے کوئی خاص فضیلت نازل ہو جائے، اس کے پڑھنے سے کوئی مقام ملتا ہو، جنت ملتی ہو، تو اس صورت اور آیت کا درجہ دیگر صورتوں اور آیتوں سے زیادہ ہوتا ہے. ایسی ایک صورت جسے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ سورہ کہف ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کم از کم 10 آیات زبانی یاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکافی عصم من فتنۃ الدجال، کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. اس سے زیادہ خطرناک فتنہ اور آزمائش لوگوں کے لیے کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے گا، دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اور اسی طرح یہ بھی ایک ترغیب دلائی گئی کہ جمعے کے دن اسے لازماً پڑھا جائے. امام احمد رحمہ اللہ، ان کی یہ روٹین تھی. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب ابو مجھے جمعے کی نماز کے لیے مسجد لے کے جاتے تو گھر سے لے کے مسجد تک امام احمد رحمہ اللہ زبانی سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا، زبانی پڑھ لے، اوپر دے کے پڑھ لے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے، سٹیمنا اور فوکس ہے تو اکٹھی بیٹھ کے پڑھ لے. اگر سٹیمنا اور فوکس نہیں ہے ایک پاؤ پڑھ لی، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر ایک پاؤ پڑھ لی، اسے مکمل کر لے. اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو 2 جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور اور روشنی مقرر فرما دیتے ہیں. وہ بندہ پھر عام طور پر گناہ کوئی نہیں کرتا، اس کے سامنے ایک روشنی ہوتی ہے کہ روشنی اسے گناہوں سے بچاتی ہے.
پھر اس سورت کی تلاوت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں سننے کے لیے. وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی ان کا بیٹا تھا، ساتھ ہی ان کا گھوڑا تھا. تو وہاں یہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. تو کہتے تلاوت کرتے کرتے میں اتنا مگن ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا گھوڑے نے بھٹکنا شروع کر دیا. میرا بچہ پاس ہی سورہ کہف کی کہتے میں تلاوت کر رہا تھا. کہتے میرا بچہ گھوڑے کے پاس ہی بندہ تھا، مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا جو گھبرایا ہوا ہے اسی گھبراہٹ میں سراسیمگی میں میرے بچے کو کچل نہ دے. تو کہتے میں نے نماز میں ہی ادھر ادھر دیکھا، نفل میں تھوڑا بہت دیکھنے کی اجازت ہے، تو مجھے محسوس ہوا آسمان سے جیسے نہ کوئی لائٹنگ ہے، کوئی چراغ نیچے آ رہے ہیں، ایک چھتری سی ہے. کہتے میں گھبرا کے سلام پھیرا، جیسے ہی میں نے سلام پھیرا وہ روشنی بھی غائب، چراغ بھی غائب، وہ چھتری بھی غائب. فجر کے بعد کہتے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا، بتایا کہ میرے ساتھ رات یہ معاملہ ہوا ہے، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو یہ مسئلہ ہوا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا، اللہ کے بندے تو جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو سورہ کہف سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے. ایک تو ویسے قرآن پڑھنا، دوسرا اچھی آواز سے قرآن پڑھنا. آپ بھی جانتے ہیں خوش الحان قاری ہو تو آدھا آدھا گھنٹہ بھی فجر کی نماز پڑھائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر ہمارے جیسا ہو تو تھوڑا سا 2 منٹ اوپر کرتے خارج شروع ہو جاتی ہے. تو پھر صحابی قرآن پڑھے، خوبصورت آواز والا پڑھے. انسان تو انسان ہے، فرشتے بھی سننے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں. یہ سورت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس میں بہت زیادہ قصے ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. اس کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں وہ 3 ہی ہیں. ایک آغاز کے اندر ہے اصحاب کہف کا واقعہ آ جاتا ہے، اور دوسرا واقعہ اس کے اندر جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا آ جاتا ہے. تیسرا واقعہ جو بنیادی ہے، واقعات اور بھی ضمناً آیتیں آتی ہیں، اشارے کنائے ملتے ہیں، تفصیلی واقعے تقریباً 3 ہی ہے. تیسرا واقعہ جناب ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جہاد، ان کی محنتیں، اور ان کا وہ یجوج مجوج سے بچنے کے لیے دیوار کھڑی کرنا. تو سب سے پہلے جو واقعہ آتا ہے یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. عرب کے لوگ ان چیزوں سے آشنا نہیں تھے. یہ جاتے جا کے یہودیوں کو کہتے ہمیں کوئی سوال کرو، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاجواب کریں. یہ یہودیوں کی گندی عادت ہے، علماء کو چھیڑنے کے لیے سوال کرنا، تنگ کرنے کے لیے سوال کرنا. یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، یہودیوں کی گندی عادت ہے. پہلے ایک جگہ سے پوچھنا، پھر دوسرے سے آ کے پوچھنا، پھر کہنا او تو انج گندا پیا سی. علماء نے لکھا ہے ایسے بندے کو آگے سے مسئلہ بتانا ہی حرام ہے. علماء نے لکھا ہے فتاویٰ کی کتابوں میں، جو بندہ اس مزاج کا ہونا، میں تو یہ کو اے پوچھ کے آیا سی، انہیں تو مینوں اے کیا سی، پھر میرے کو کی عمل لینا ہے. ظالم آدمی علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علماء کو لاجواب کیا جائے. آپ علیہ السلام فرماتے جو علم اس لیے سیکھتا ہے علماء کے ساتھ بد زبانی کرے، اپنا علم دکھا کے انہیں لوگوں میں لاجواب کرے، اور جہلا پہ اپنا روج میں وہ جہنمی آدمی ہے. اور بھائی علم تو اصلاح کے لیے سیکھا جاتا ہے، خیر خواہی کے لیے سیکھا جاتا ہے، اور پھر کسی سے پوچھا بھی ہو تو نہیں بتایا جاتا کہ میں فلاں سے پوچھ کے آیا ہوں. اس طرح علماء کے درمیان آپس میں بے چینی، بدمزگی اور نفرتیں پھیلتی ہیں. اس کی زبان سے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے. تو یہ یہودیوں کی عادت تھی. مکہ کے مشرکین جاتے یا کوئی سوال دسو، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب بنا دے. کندے ہونا میں ایسا سوال پوچھا، لے وڈا لاما بنیا پھردا، انیاں کتاباں لے کے بیٹھا، میں پوچھا میرا جواب تینوں آیا ہی نہیں. ہر بندہ حاضر جواب نہیں ہوتا، ہر وقت ایک پوزیشن نہیں ہوتی کہ بندہ صحیح سوال کا جواب دے سکے. تو یہ ایک سوال کے اوپر کسی کے علم کو نہیں جانچا جاتا. باہر کہ اب یہودیوں جیسی عادت ہے، مشرکوں جیسی عادت ہے، گئے کوئی ایسی بات بتائے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لاجواب ہی کرتے ہیں. اب مکہ کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تو ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی زیادہ، تو مکہ کے مدینہ کے یہودیوں نے پھر کہا ایسا کرو، ایک یجوج مجوج ایک ذوالقرنین کا سوال کر دو، ایک اصحاب کہف کا سوال کر دو، انہوں نے کہڑا پتا ہونا ہے. بڑی آپ لوگ کھو جو گل کڈی، انہوں نے کہڑا پتا ہونا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، وہی میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس کے بعد سارا جواب آ گیا. یہ نوجوان تھے 7، اور یہ تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار.
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیروکاروں پہ سختیاں آئیں. یہ ان کے جانے کے 100 سال کے اندر کا واقعہ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیں, چاہے وہ 7 ہی تھے, 7 لوگ ہی تھے, ایک کتا تھا ان کے ساتھ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچایا. اللہ تعالیٰ نے بچانے کے بعد انہیں ایک غار کی جانب رہنمائی کی. ممکن ہے پہلے بھی وہ آتے ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا ان کے پیروکاروں کا تھا جو سختیاں برداشت نہیں کر سکا اور یہودیوں کے ساتھ مل گیا. پول ولس یہودی کے ساتھ مل گیا کہ بادشاہ ظلم و ستم کرتا ہے, وہ اس کے ساتھ مل کے اس کے ہم نوا بن گئے. دوسرا گروہ وہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا اور چاہنے والوں کا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, مارے برداشت کی, قتل و غارت برداشت کی. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا ہم نے دین توحید بھی نہیں چھوڑنا, توحید بھی کوئی نہیں چھوڑ دی, لیکن ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, ہمت نہ طاقت نہیں ہے, ہم ان کا مقابلہ کر سکیں یا ان کی تکلیفیں برداشت کر سکیں. انہوں نے غاروں کی راہ اختیار کر لی. وہ کوئی دور دراز غار تلاش کرتے اور تلاش کرنے کے بعد غار کے اندر جا کے اندھیرے میں کہیں چھپ جاتے تاکہ کسی کو نہ ملے, وہاں اللہ اللہ کرے. ممکن ہے یہ نوجوان پہلے سے وہاں جاتے رہے ہو یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہو. اب یہ غار کہاں پر ہے؟ مختلف لوگوں نے باتیں کی ہیں. زیادہ بہتر بات واللہ عالم یہی لگتی ہے, یہ غار عمان کے اندر ہے یا اردن کے اندر ہے یا عمان کے اندر ہے. وہاں پر ایک غار ہے جس کا بالکل وہی نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کھینچا ہے قرآن پاک کے اندر. اب دیکھیں مدینہ کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکوں کو کہنے پہ سوال دیا, پریشان کیا. اب ظاہری بات ہے اب اسلام کے اوپر اعتراضات کا سلسلہ بڑا دراز ہے. ان میں سے ایک سلسلہ یہ بھی دراز ہے, قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے اور اس کے اندر یہ عجیب و غریب داستان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سلا دیا. ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ سالوں تک کانوں پہ تھپکیاں دے دے کے سلا دیا. یہ کانوں پہ تھپکیاں دے دے کے کبھی دیکھو نا, ماں بچے کو جب گہری نیند سلاتی ہے کانوں پہ تھپکیاں دیتی ہے ایسے بڑے پیار سے, یعنی کہ بڑی گہری نیند سلا دیا. اور کتنی دیر تک سلا دیا؟ بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غلطی نہ ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے, لَوَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا. اللہ فرماتے 309 سال تک سوئے رہے. اب یہاں پر ہمارے یہاں ایک گروپ پایا جاتا ہے مستشرقین کا, اور ان کے چاہنے والوں کا گروپ پایا جاتا ہے جو ان سے متاثر ہیں, جو مغربی علوم سے متاثر ہوئے, اسکول کالج یونیورسٹیاں بنائیں. وہ منع نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے, لیکن جو بنانے والے تھے وہ فکری طور پر سر سید ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے. ان کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ یہ تعلیم سیکھیں گے تو دنیا میں ترقی ملے گی. وہ ذہن آج تک یہی چل رہا ہے کہ جب تک آپ انگلش نہیں پڑھیں گے, اسکول نہیں پڑھیں گے, کالج نہیں پڑھیں گے, آپ کی ترقی کوئی نہیں ہونی. ایک ذہن بن گیا, آج تک چل رہا ہے, اور کسی کو کچھ نہ سوجے بچے اسکول پابند ہیں. ہم بچوں کے اسکول میں جانے کے حامی ہیں, بھیجنا چاہیے. بچہ جب اجتماعیت میں بیٹھتا ہے سیکھتا ہے, اسے کنورسیشن کا پتہ چلتا ہے, گفتگو کے طریقے آتے ہیں, پہننے کا سلیقہ آتا ہے, کھانے پینے کا سلیقہ آتا ہے, شیئرنگ کا سلیقہ آتا ہے, بڑے چھوٹے کا ادب اور تمیز آتی ہے. جو بچے اکیلے رہتے ہیں وہ ان چیزوں سے ناآشنا رہ جاتے ہیں. بچوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ اسکولنگ بھی کرے, لیکن مسئلہ یہ ہے جو پیچھے بنیاد ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. اب اس بنیاد پہ کیا ہوا, انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہر وہ چیز جو ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے, چاہے وہ قرآن پاک میں چاہے وہ احادیث نبویہ میں آئے. احادیث نبویہ کو تو یہ بدوقت سمجھتے کچھ نہیں ہے, لیکن قرآن پاک چونکہ امت کا ایک بڑا پیار ہے اس کے ساتھ, احادیث کے ساتھ ساتھ زیادہ قرآن سے پیار ہے, حفظ کا بڑا اہتمام ہے, حفاظت کا زیادہ اہتمام ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جو بظاہر عقل کے خلاف ہوتی ہیں. بظاہر دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں دو, ایک ہے کسی چیز کا خلاف عقل ہونا, اور دوسرا ہے کسی چیز کا ماورائے عقل ہونا. خلاف عقل اور چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزات بیان فرمائے ہیں یا اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی, وہ خلاف عقل نہیں ہے, ماورائے عقل ہے. عقل کے بالکل عین مطابق ہے. ماورائے عقل کیا ہے؟
ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو کیا جس کی چیز کی کہیں تک رسائی نہ ہو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں؟ اب ہم موبائل سے لوگوں سے بات نہیں کرتے, خلاف عقل نہیں, ماورائے عقل ہے, عقل سے اوپر کی چیز ہے. ٹیکنالوجی ترقی کر گئی, بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں میل دور ایک بندے سے چند سیکنڈ کے اندر رابطہ کرتا ہے. اب کیا اس چیز کا بھی امکان مسترد کر دیا جائے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ میری عقل نہیں مانتی؟ اب آپ جائیں کسی کو جا کر کہیں کہ بھئی نہیں مجھے عقل سے ثابت کرو, پہلے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے. اور بھائی خلاف عقل میں ماورائے عقل میں فرق کرنا چاہیے. خلاف عقل چیز شریعت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, ہاں عقل سے اوپر ہے. جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جدت آتی ہے پھر لوگ اس کو تسلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں میں نے یہ اصحاب کہف کا قصہ تھوڑا سا شارٹ میں عرض کیا وقت کی کمی کے پیش نظر. اب آپ دیکھ لیں موجودہ دور کے اندر ہائبرنیشن کا ایک سسٹم شروع ہو چکے ہیں. سائنسدانوں نے ایک چمگادڑ کے اوپر سرچ کی, 200 پودوں کے اوپر سرچ کی. ان کا یہ کہنا تھا یہ مرتے کیوں نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں چمگادڑ کی نیند بڑی لمبی ہوتی ہے, چمگادڑ الٹا کتنے دنوں تک سوئے رہتی ہے, اور کتنے پودے ہوتے ہیں. ہم حضرات کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے یہ پودے مرجھا کیوں نہیں رہے. وہ سائنسدان ہیں, دماغ گیا اس طرف, انہوں نے اس چیز کو سوچا. انہوں نے کہا دنیا کے اندر 200 کے قریب ایسے پودے اور ایسی مخلوق ہے جانوروں کی, کیڑوں مکوڑوں کی, جو ہائبرنیشن کے عمل سے گزرتے ہیں. ہائبرنیشن کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اب تھوڑی سی میں ممکن ہے مشکل بات ہو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہیں ہائبرنیشن کا عمل یہ ہوتا ہے اگر کسی انسان کو ایسی جگہ میسر آ جائے جس میں سردی گرمی کا لیول بالکل برابر ہو جائے, اس کا پھر دل 95% بند ہو جاتا ہے. اب غاروں کے اندر یہی ہوتا ہے, جیسا کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا. غاروں کے اندر گرمی اور سردی برابر ہوتی ہے, وہاں درجہ حرارت بالکل نہ منفی میں جاتا ہے نہ ہائی میں جاتا ہے. وہاں بالکل عام طور پر غاروں کے اندر بالکل گرمی سردی, کھیوڑا کی غار کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو وہاں نہ گرمی لگنی ہے نہ سردی لگنی ہے. نمک کی غار ہے, کتنے کلومیٹر ہم نے پیدل سفر طے کیا, گرمی کے اندر نہ گرمی لگی نہ سردی لگی. غاروں کی یہ خاصیت ہے ٹیمپریچر بالکل لیول پہ آ جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ٹیمپریچر لیول پہ ہو جائے تو کہتے سب سے پہلے دل کی دھڑکن نا 75% آہستہ ہو جاتی ہے, بندہ مرتا نہیں ہے. 95% اس کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے, 5% صرف زندہ رہنے کے لیے اللہ جاری رکھتا ہے. اور دوسرا کام ہائبرنیشن میں کیا ہوتا ہے, سانس ہمارا جو سیکنڈوں کے حساب سے نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سانس سیکنڈ کے بعد نہیں آتا, ایسے پودوں کو ایسے جانوروں کو سانس 1 منٹوں کے بعد آتا ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ 1 سیکنڈ بھی سانس رک گیا گئے, مر گئے. لیکن جو ہائبرنیشن سے گزرتا ہے, کس عمل سے گزرتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کے سانس آئے گا لیکن سیکنڈوں کے بعد نہیں آئے گا, کئی منٹوں کے بعد سانس آئے گا. پھر جسم کا درجہ حرارت بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر اگلا جملہ, اس کے اب غذا بھی کھانی ہے. کہتے ہیں اس کے جسم کی جو چربی ہوتی ہے وہ غذا بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد جن پودوں کے اوپر تجربے کیے, جن جانوروں کے اوپر تجربے کیے, انہوں نے اس چیز کا جائزہ لیا. یہ جو جانور ہوتے ہیں جس کو انہوں نے مشینوں سے گزارا, ان کو یہ مصنوعی سلایا, یا جن کے اندر اللہ نے چمگادڑ کی طرح ویسے ہی سانس روک کر دل بند کر کے, چمگادڑ آنکھیں کھول کے سوتی ہے, یہ بھی یاد رکھے. اب وہ ہوتا کیا ہے, کہتے جیسے ہی وہ جاگتے ہیں کافی دیر کے بعد سب سے پہلے انہیں بھوک لگتی ہے. اور اگلی بات کیا کہی, سائنسدانوں نے ایجادات کی. اب ہالی ووڈ جو ہے نا, یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. جنرل حمید گل نے کہیں لکھا تھا کہ امریکہ کی یورپ کی پالیسی سمجھنی ہو تو ہالی ووڈ کی وہ فلمیں دیکھی جائیں جو آسکر ایوارڈ یافتہ ہے. وہ عوام کی ذہن سازی کرنے کے لیے پہلے فلمیں بناتے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسی کے اوپر وہ فلم بنا چکے ہیں ہائبرنیشن کے اوپر, اور اس کے اندر دی پیسنجر کے نام سے اس کے اندر انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ کچھ لوگ, انہوں نے ہزاروں نوری سالوں کا سفر کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کو 300 سال کے لیے سلا دیتے ہیں. اب لطف کی بات یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کوئی بندہ اگر ہائبرنیشن کے عمل سے گزرتا ہے وہ 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا اللہ نے سارا ہی بتا دیا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں, اللہ فرماتے ہم نے انہیں سلا دیا,
اور اس غار کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. اللہ فرماتے ہیں وہ غار کے اندر اس پوزیشن کے اندر رہے 309 سال تک. اللہ فرماتے ہیں اس پوزیشن کے اندر رہے کہ سورج مشرق سے نکلتا کنی کترا کے گزر جاتا, ان کو کوئی حرارت نہ پہنچتی. سورج ڈوبنے لگتا کنی کترا کے گزر جاتا, انہیں حرارت اور تپش محسوس نہ ہوتی کہ حرارت محسوس ہوگی تپش محسوس ہوگی, ایسی بند ہو جائے نا. رات کو سوئے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے واپٹا کی مہربانی سے لائٹ چلی جائے تو کیسے جب کولنگ ختم ہوتی ہے ہڑبڑا کے اڑ جاتے ہیں, کیسے برے حال ہوتے ہیں. تو وہی ان کے غار کے اندر اگر گرمی پہنچ جاتی حرارت پہنچ جاتی ان کی نیند خراب ہو جانی تھی. اور میں نے بتایا انہیں کہا ہائبرنیشن کے عمل کے اندر جو گزرتا ہے جانور وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے, کیونکہ آنکھیں اگر کھلی رکھے تو انسان نقصان سے بچتا ہے. چمگادڑ میں نے عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, چمگادڑ کیا کرتی ہے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتی ہے, وہ خوفناک دکھتی ہے. اگر ویسے چمگادڑ تو خوفناک نہیں دکھتی, لیکن چمگادڑ اگر آنکھیں کھلی رکھی ہو اور سوئی ہوئی ہو خوفناک دکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے سلایا اگر تم انہیں دیکھو گے تمہیں لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں. بھائی کیسے لگے گا وہ جاگ رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں کھلی ہیں. میں نے عرض کیا ہائبرنیشن کے عمل سے گزرنا ہو تو آنکھیں کہتے ہیں کھلی ہوں, کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر کسی کی آنکھ مسلسل بند رہے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. ہم رات کو سوتے ہیں نا, تو سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پہلی جو ہماری آنکھ ہوتی ہے عزیزو, ہمیں ہر چیز صاف نظر نہیں آتی, دھندلی دھندلی نظر آتی ہے. ہم ایسے کر کے آنکھوں کو دباتے ہیں, پانی کے چھینٹے لگاتے ہیں, اچھی طرح منہ دھوتے ہیں, پھر ہمیں ہر چیز کلیئر کٹ نظر آتی ہے. ہم ایک رات کے لیے سوئیں, ہماری آنکھوں کا یہ حشر ہو, بند کر کے سوئیں. اور جو لوگ 309 سال تک اگر اللہ ان کی آنکھیں بند کر دے ان کی آنکھیں تباہ ہو جاتی تھی. آج سائنس بھی یہی کہتی ہے, میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی اگر کسی کی آنکھیں مستقل بند رہیں گی اس کی بینائی ختم. اللہ رب العالمین کی آنکھیں بھی کھلی رکھی. اللہ اکبر. اگلا مسئلہ اللہ نے ہر فرمایا خون کی گردش کا. اگر ایک پہلو پہ سوئے رہیں 2-3 گھنٹے, کبھی بازو مت رہا ہے, بازو سو گیا, خون کی گردش کم ہو گئی. اگر ایک ٹانگ سو گئی ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے تو بدل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ ان کی خون کی گردش بند نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ اکبر, آپ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں. اٹھے, ہاں بھائی کتنی دیر سوتے ہو؟ کہتے بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں. سائنسدانوں نے کہا جب کوئی ہائبرنیشن کے عمل سے گزرتا ہے, ہائبرنیشن کے عمل سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے اسے جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ کھانے کی طلب ہوتی ہے. انہیں تجربہ کیا کہ جو جانوروں کے اوپر تجربات ہوئے, جن کو انہیں آبزرویشن میں رکھا اور ان کو مسلسل نگرانی میں رکھا کہ وہ ہائبرنیشن میں جاتے ہیں, ان کے دل کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے اور وہ آنکھیں کھول کے سوتے ہیں, دیر تک سوتے رہتے ہیں اور منٹوں کے بعد سانس لیتے ہیں سیکنڈوں کی بجائے. انہیں دیکھا کہ جیسے ہی یہ جانور یا کوئی بھی چیز کیڑا مکوڑا جاگا ہے نا, وہ سب سے پہلے کھانے کی طرف گیا ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ سائنسدان ہی کہتے ہیں, میڈیکل حضرات ہی کہتے ہیں کہ جب انسان ہائبرنیشن کے عمل سے گزرتا ہے, کوئی بھی مخلوق ہائبرنیشن کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کی چربی اس کی غذا بن جاتی ہے. آپ غور فرمائیں رمضان المبارک کے اندر پہلے 5-7 روزے 7-8 روزے کتنے مشکل ہوتے ہیں, اس کے بعد بالکل بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے, اس لیے کہ انسان کی چربی اس کی غذا بن جاتی ہے. وہ جو ہم نے پورا 11 مہینے ٹھونس ٹھونس کے چربی جمع کی ہوئی ہے نا, وہ جو ہم نے اوپر تلے انبار چربیوں کے لگا دیے, وہ برائیوں کے لگا دیے, جراثیموں کے لگا دیے, اب وہ چربی پگھل پگھل کے ہماری غذا بن رہی ہے. وہ چربی چونکہ پگھل رہی ہوتی ہے ہمیں جو ہے وہ 7-8 دن تک کمزوری محسوس ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم اس نظام سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, چربی روزانہ پگھلتی ہے, وہ ویسے ہی رہتی ہے, لیکن چونکہ ہم اس نظام کے اندر 7-8 دن تک رہ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیں چربی کا پگھلنا محسوس نہیں ہوتا. ہاں شوگر والوں کو محسوس ہوتا ہے, ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہاں بھی میں نے عرض کیا یہی ہے جو اس مرحلے سے اس مسئلے سے گزرتا ہے اس کی غذا اس کی چربی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ جاگتا ہے سب سے پہلے اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا واقعہ آپ پڑھ لیں, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400-1500 سال پہلے کیسی کیسی حقیقتیں بیان فرما رہے ہیں
تف ہے ایسی عقل کے اوپر جو صرف اس وجہ سے شریعت کا انکار کر دے کہ میری عقل نہیں مانتی. اور بھائی تمہاری عقل دین کا معیار کب سے ہونے لگی؟ اس طرح تو دین تماشا بن جائے گا. جس کی عقل میں کوئی بات نہیں آئے گی وہ کیا کہے میری عقل نہیں مانتی میں قرآن کی یہ آیت نہیں مانتا. یہ کہے گا میری عقل نہیں مانتی میں قرآن کی وہ آیت نہیں مانتا. کوئی کہے میری عقل نہیں مانتی میں فلانی صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانتا. اور بھائی تمہاری عقل کیا ہوتی ہے؟ جاؤ ہم تمہاری عقل کو ہی نہیں مانتے. یہ کوئی معیار ہوتا ہے کسی بات کو جج کرنے کا کہ میری عقل مانے گی تو میں پھر مانوں گا, میری سمجھ کے اندر چیز آئے گی تو پھر میں نے لینی ہے؟ اللہ کے بندو یہ تو ابو جہل کا شیوا ہے. اس نے بھی تو یہی کہا تھا. اس سے بھی بڑا معاملہ جو معراج کا ہوا اس کی طرف میں پہلے جا چکا ہوں ایک دفعہ. جو کروڑ نوری سالوں کا سفر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر آئے 4 منٹ کے اندر, اور 4 منٹ بھی خلاؤں کے اندر گزرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. ابو جہل کا بھی یہی مسئلہ تھا. اس نے بھی یہی کہا تھا میری عقل نہیں مانتی, میری عقل نہیں مانتی, میری عقل نہیں مانتی. لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گیا. آج علماء کوئی ہلکا سا مسئلہ منبر پہ بیان فرما دیں کہ بھئی قرآن میں یوں ہے, حدیث میں یوں ہے, جیسے ہی عقل کے خلاف بات آئی, جیسے ہی مزاج کے خلاف بات آئی, لوگوں میں تماشا لیا. دیکھو تہاڈا مول ہی مسیح کی گئی ہے جی. دیکھو تہاڈا کاری مسیح چ کیڑی گل, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, یہ ہلے اتھے ہی بیٹھا. تو چاند پہ پہنچ گیا. وہ جو کہتے ہیں نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ یہیں بیٹھے ہیں, اور تم چاند پہ پہنچ گئے ہو. مزہ تب ہوتا کہ تم چاند پہ پہنچتے. تم پہلے یہ بات, ہم تم سے اچھے ہیں, تم چاند پہ بھی نہیں گئے, تم نے دین بھی نہیں پڑھا, ہم نے کم از کم دین تو پڑھ لیا. مدرسوں سے, یونیورسٹی مدرسوں سے جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں نکلتے, انجینئر نہیں نکلتے, فلسفی نہیں نکلتے. اور مدرسہ اس کام کے لیے بنا تھا. یہ بجٹ پیش ہوا ہے, کوئی 1 روپیہ بھی ہے کسی مدرسے کے لیے؟ مدرسہ تو عالم بنانے کے لیے, قاری بنانے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے, مفتی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا. بتاؤ مدرسے نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو گریبان آگے پکڑ لو, مگر نہ ہمیں اجازت دو. ہم پوچھیں تمہاری یونیورسٹیوں نے آج تک کچھ بنایا؟ یعنی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, اپنا گناہ ہمارے سر. یہ بھی اس دور کی ایک رسم ہے. چوری کرنی ہو تو کسی کو چور ثابت کر کے سب کا دھیان اس طرف لگا کر چوری کر کے بھاگ جاؤ. یہ تو وہ کام ہو گیا. تمہاری جی سی ہے, تمہاری ایگریکلچر ہے, تمہارے لمز ہے, ایجوکیٹر, پتہ نہیں دنیا کے اندر کیا کیا تم نے. آج تک کوئی ایک چیز بھی تم لوگوں نے بنائی ہے؟ کوئی ایک انجینئر بنایا ہے, ایک فلسفی, ایک ڈاکٹر کوئی اچھا سا بنایا تم نے؟ جتنے بنائے سارے ٹھگ اور چوری بنائے ہیں, فراڈ ہی بنائے ہیں. پیسے دے کے پڑے ہیں تو پیسوں کے لیے مر رہے ہیں. ہم پیسے کے لیے کیوں نہیں مرتے؟ ہم لالچی کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمیں تعلیم وہ ملی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے فری دی جاتی ہے. وہ تعلیم کیوں چوروں اچکوں کے ہاتھوں میں, فراڈیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی؟ جتنا کوئی زیادہ بڑا افسر ہوتا ہے اتنا بڑا رشوت خور ہوتا ہے, اتنا بڑا جو ہے وہ فراڈیا ہوتا ہے, اتنا بڑا وہ لوگوں سے رشوتیں لے کے اپنی جیبیں گرم کرنے والا ہوتا ہے. نہیں یقین آتا آپ دیکھ لیں, یہ بجٹ کے اندر بدماشوں کی بدماشی دیکھیں آپ کہ 2 لاکھ سے اکٹھی 21 لاکھ روپیہ تنخواہ کر دی اسپیکر کی, ان ممبران کی. 2 لاکھ سے اکٹھی 21 لاکھ روپیہ, اور اس کی وزیر خزانہ وزارتیں بھی دے رہا ہے. اللہ کے بندو, اصل میں مسئلہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ یہ وہ اس نظام کے پروردہ ہے. اس نظام سے پڑے ہوئے جو نظام کیا کہتا ہے, میری عقل مانے گی تو پھر میں مانوں گا. ابو جہل کا بھی بھائی یہی مسئلہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اسراء و معراج پہ چلے گئے نا, واپس آ گئے الحمدللہ. ہر بندے کو کہتا وہ پتہ ہے آپ کے نبی کہتے میں راتوں رات ہی بیت المقدس گیا. یہ بات ہضم نہیں ہوتی, کہتے میں راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے سدرہ منتہا تک گیا, اللہ سے ہم کلام ہو کے واپس آ گیا. کہتے عقل نہیں ماندی یار. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کے پاس کرتے کرتے نا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس بھی چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابوبکر یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو بھی مجھے بتا. آپ کے دوست کہتے ہیں میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا, اور بیت المقدس سے میں 7 آسمانوں سے سدرہ منتہا گیا, وہاں سے اللہ سے ہم کلام ہو کے واپس آ گیا, ایک لمحہ بھی نہیں لگا. ابوبکر مجھے بتاؤ عقل مانتی ہے؟ اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جملہ کہا, مجھے یہ بتاؤ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے؟ سن کے آئے ہو؟ کہتا ہاں کہا ہے, سن کے آیا ہوں. کہتے اگر انہوں نے کہہ دیا پھر ہو سکتا ہے. یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو بھی ایسی باتیں کر رہا ہے. نے کہا اللہ کے بندے سمجھداری اسی میں ہے کہ مان لیا جائے. ابو بکر کس لیے مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے جو وحی آتی وہ بھی تو وحی سے آتی ہے,
یہ تو روز کی بات ہے، وہاں سے آنا جانا لگا ہوا، یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلے ہمیں وحی کہاں سے آتی ہے؟ فرق کتنا ہے، پہلے جبریل وحی لے کے آیا کرتا تھا، اب یہ جبریل وحی والے کو خود ساتھ لے کے چلا گیا، صرف تسلیم کرنا ہے۔ یہ آخری پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے، ہائبرنیشن کے عمل سے کوئی اٹھتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ فوری طور پر کھانے کی طلب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیز بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے جب ان کی آنکھ کھلی تو آپس میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِكَكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ کہتے یار ایسا کرو، اب اٹھ گئے ہیں نا تو یہ پیسے لے جاؤ، سکے لے جاؤ اور بازار کے اندر جاؤ، وہاں سے اچھا سا کھانا لے کر آؤ۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ سائنسدان کہے کہ ہائبرنیشن کے عمل سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے بھوک لگتی ہے، انسان کھانا چاہتا ہے، تو میں کہوں بلے بلے سائنس کتنی ترقی کر گئی۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کہتے میں نہ مانوں؟ اللہ کے بندے، جو میں نے تھوڑی سی یہ سائنسی تحقیق آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ اس لیے نہیں کی کہ ہم سائنس کے دل دادا ہیں، یا اس لیے نہیں کہ ہمارا سائنس کے اوپر ایمان بنا ہے، صرف یہ آپ کو گزارش کرنے کے لیے کہ سائنس جن چیزوں تک آج پہنچی ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں 14 سال پہلے یہ چیزیں ساری بتا چکے ہیں۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایک مسلمان ہونے کا عمل طریقہ یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی پوری شاعری کا خلاصہ، جتنی اس نے کتابیں لکھی ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو شعر کہہ دیا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس بندے نے اپنی پوری شاعری کا نچوڑ انہی 2 جملوں کے اندر بیان کر دی۔ جتنی اس کی کتابیں ایک طرف رکھ لیں، یہ شعر ایک طرف رکھ لیں، اس میں بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کے پاس قرآن، حدیث، شریعت کی بات آئے، دل کو لگے پھر بھی مانے، دل کو نہ لگے پھر بھی مانے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی یہی ایمانی معیار کرے، ہم سب کا یہی ایمانی معیار کرے کہ ہمارے پاس جب کوئی دین کی بات آئے ہم آگے سے عقل نہ پیش کریں، بلکہ سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کی بات پہ لبیک کہیں، آمنا و صدقنا کہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔